اور ایک اور ایونٹ حال ہی میں ہوئی تھی دبئی میں، جو کہ ناس ڈیلی کی ایونٹ ہوتی ہے. تو جدھر جا کے جس سے ملے وہ کہ جی میرے 100 ملین فالوور ہیں، میرے 50 ملین فالوور ہیں، میں $50 ملین سال کا بناتا ہوں. دیکھنے میں جو چڈا پہن کے پھر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا 50 ملین والا بندہ ہے. ابھی ڈینس اوپر آیا ہوا تھا. ڈینس ہم میں سے جتنے لوگ سال میں پیسے بناتے ہیں وہ ایک ہفتے میں بنا لیتا ہے. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان مسالے لینے آئی تھی، مسالوں کا ٹریڈ کرتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک خواہ مخواہ کا غریب ہے. جب تک آپ لوگوں کو سانس، کھانا، پانی، شادی، سلیپ اور ان کو سیکیورٹی نہیں دیں گے، وہ اپنے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف، اپنی کریٹیوٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اقبال نے کہا کہ جب میں ویسٹ میں جاتا ہوں تو مجھے مسلمان نظر نہیں آتے، اسلام نظر آتا ہے، اور جب میں ایسٹ میں واپس آ جاتا ہوں تو مسلمان تو نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا. آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، جو 1 لاکھ روپے سے کم کماتے ہیں؟ آدھے لوگ اٹھائے ہیں. آپ سب خواہ خواہ میں کم پیسے کماتے ہیں، کوئی ریزن نہیں ہے. آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، اور آپ پھر بھی اگر کم پیسے بناتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. نعیم سکندر صاحب آج سے 7 سال پہلے ایک کمرے میں رہتے تھے. کہنے لگے میں کنڈل پہ کتابیں بنا کے بیچتا ہوں. انہوں نے اس پہ کام کیا، مزید کام کیا، مزید کام کیا. 7 سال کے بعد ابھی انہوں نے ایک بلڈنگ خریدی ہے، 100 کروڑ کی ایک بلڈنگ ہے. اس کو کسی نے انجیکشن نہیں لگایا، کسی نے آ کے اس کو زبردستی نہیں کری اس کے ساتھ. آپ کے ملک میں جو سب سے طاقتور چیز ہے نا، وہ آپ کی بھوک ہے، وہ آپ کی غربت ہے، وہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں. اور دوسری پاورفل چیز آپ کے موبائل فون ہے، جس نے دنیا کی تمام علم آپ کے ہاتھ میں لا کے دے دیا ہے. اب بھی آپ نہ بدلیں، اب بھی آپ غریب رہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ خامہ خائی کے غریب پاکستان، کشکول لے کے پھرنے والا پاکستان. ہمارے ایک دوست ہیں عثمان شختائی، انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر ہر پاکستانی فائیور پہ جا کے ایک دن میں صرف $5 روز کا کما لے تو 118 دن میں سارا قرضہ ختم ہو جائے. کیوں ہمارے پولیٹیشنز کھڑے ہو کے تنویر نانڈا کو نہیں کھڑے کرتے جو کہ کروڑوں روپے کمانا سکھاتے ہیں سال کا؟ کیوں قاسم کو کھڑا نہیں کرتے کہ جو کہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے ان کو گائیڈنس دیتے ہیں؟ کیوں شاہد جویا سے نہیں کہتے کہ فیکٹریاں لگوانے میں ہماری مدد کرو؟ کیا مدد چاہیے؟ صرف یوٹیوب پہ جا کے لکھنا ہے میں فیکٹری کیسے لگاؤں. کب تک بھکاری رہیں گے ہم؟ میں اپنے ملک کو بھکاری نہیں دیکھنا چاہتا. آپ چاہتے ہیں، آپ نے خود آگے آ کے وہ چینج بننا ہے. اگر رکشے والے کو سولوشن معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی معلوم ہے. آپ کس چیز کی شرم آتی ہے کہ آپ ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ میں نہیں ڈال سکتے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہے کہ میں چینج نہیں کروں گا. پھپھو کیا کہیں گی، خالہ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، اس کے چکر میں اپنے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ایک بندے سے ملا، وہ ایک یوٹیوب کا چینل چلاتا ہے، $50 ملین ایئر بناتے ہیں. اس کی شکل سے بھی میں واقف نہیں تھا، کبھی میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی. آپ کو اگر شرم آتی ہے شکل دکھاتے ہوئے تو آپ ویڈیو میں شکل بھی نہ ڈالیں. آواز بھی شرم آتی ہے تو فائیور پہ جا کے $5 کی آواز خرید لیں. کانٹینٹ ریسرچ کر کے اس نے اچھا ڈالا. کس زبان میں؟ انگریزی میں. ایک اور ہیرو بیٹھے ہیں، یہ بندہ نہ اسکول گیا ہے، نہ کالج گیا ہے، نہ یونیورسٹی گیا ہے، سال میں 1 کروڑ روپے بنا لیتا ہے. آپ یونیورسٹی کے چکر سے باہر نہیں آ رہے. کیوں بنا لیتا ہے؟ اس کی آج انگریزی بولتا ہے، ترکش زبان بولتا ہے، ترکی میں گھر خرید کے بیٹھ گیا ہے، ساری دنیا گھومتا ہے، ساری دنیا کو گھماتا ہے. سبزی بیچتا تھا لاہور میں کچھ سال پہلے. تو آپ لوگ کس کا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ آج سے 1 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو دی لی، ایئر سیال نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی. وہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو جاتی ہے، حالانکہ میں نے ان کی تعریف کی تھی. لیکن اگر میں آپ کی تعریف کر دوں کہ جی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، قاسم صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، کوئی ویڈیو نہیں دیکھے گا. ایک ذرا گڑبڑ فوٹو والی آ جائے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. پورے پاکستان کی خبر بن جاتی ہے. کیوں؟ میں ٹریول بہت شوقین ہوں کرنے کا. 5 ملکوں میں رہ چکا ہوں، 85 کنٹریز گھوم چکا ہوں، رہ چکا ہوں، بہت سارا ٹائم گزارا ہے. تو ایک دفعہ میں جب بھی گوروں سے ملک میں جاتا تھا تو ساتھ جو ہے وہ ٹباسکو کی بوتل لے کے جانی پڑتی تھی، کیونکہ کھانے میں مرچیں ہی نہیں ہوتی، کھایا نہیں جاتا تھا. یار بغیر مرچ کے کیسے کھانا کھاتے؟ تو ایک دفعہ میرا ایک گوری دوست گھر پہ آ کے ٹھہری ہوئی تھی، تو امی نے پوچھا تم لوگ مرچیں کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس نے ایک سمپل سا جواب دیا. آپ گیس کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی نے کھلائی نہیں، کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ مسالے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان مسالے لینے آئی تھی.
مسالوں کا ٹریڈ کرتی تھی، مسالے ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی۔ آج آپ کو میجورٹی پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں 5 آب ہیں، 5 دریا بہتے ہیں، 220 ملین انسان رہتے ہیں جن کی کھوپڑی اللہ میاں نے ایلون مسک جیسی بنا کے دی ہے۔ کوئی خاص ڈیزائن پاکستان میں نہیں فٹ کیا کہ تمہاری کھوپڑی ذرا کمزور ہوگی۔ زمین کا 70% خالی پڑا ہوا ہے، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ روڈ سے سفر کریں تو روڈ کے دونوں کرانے پہ نیچے سے اوپر تک لوگ بیٹھے ہوں گے، ویلے فارغ بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک خواہ مخواہ کا غریب ہے، اور میں اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کام کرتا ہوں۔ جیسے قاسم بھائی لوگوں کو سیلف ایکچولائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ یہ ہو۔ لیکن ایک صاحب ہے، ان کا نام تھا ابراہیم بھائی، ابراہیم مازلو۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا، میں آپ کو نام کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور سرچ کریں، لکھیں، ابراہیم مازلوز ہائرارکی آف نیڈس۔ ابراہیم مازلو لکھیں گے، امیج دبائیں گے تو آ جائے گی۔ ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں بڑے عجیب سے ہیں، سیلف اسٹیم نہیں ہے، مورالٹی نہیں ہے، کریٹیوٹی نہیں ہے، اسپونٹینیٹی نہیں ہے، پرابلم سالونگ نہیں کرتے، بڑے پریجڈس ہوتے ہیں، قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہیں، پنجابی، سرائکی، ہندی آپس میں لڑتے ہیں، اور ایکسیپٹ نہیں کرتے فیکٹ۔ آپ فیکٹ بتائیں بھی تو بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو ابراہیم بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اتنے ہزاروں لوگوں سے ملا، جب تک آپ لوگوں کو سانس، کھانا، پانی، شادی، سلیپ اور ان کو سیکیورٹی نہیں دیں گے، وہ اپنے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف، اپنی کریٹیوٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ ہم صبح سے شام بھاشن دیتے رہے، ہر جمعے کے خطبے میں ہم لوگ کہتے ہیں اچھے ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ۔ تو اچھا ہونے تو نہیں ہو رہے، یعنی برے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ کو ہم بہت خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیٹ آنے کو بہت خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ جب میں ویسٹ میں جاتا ہوں تو مجھے مسلمان نظر نہیں آتے، اسلام نظر آتا ہے، اور جب میں ایسٹ میں واپس آ جاتا ہوں تو مسلمان تو نظر آتے ہیں، دی اسلام نظر نہیں آتا۔ آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، جو 1 لاکھ روپے سے کم کماتے ہیں؟ آپ سب خواہ مخواہ میں کم پیسے کماتے ہیں، کوئی ریزن نہیں ہے۔ جس طرح سے یورپین نہاری کا مسالہ نہیں ڈال کے کھاتے، میں نے نہاری کھائی ہے یورپ میں، تھائی لینڈ میں، سب جگہ پہ، لیکن وہ اس نہاری میں بغیر مسالے کی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنا نام دیتے ہیں لیکن اس میں مسالے نہیں ہوتے۔ آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، اور آپ پھر بھی اگر کم پیسے بناتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ قاسم بھائی کے برابر میں ایک ہیرو بیٹھے ہوئے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بارے میں کچھ بات کر سکتا ہوں، کھڑے ہوں۔ نعیم سکندر صاحب آج سے 7 سال پہلے ایک کمرے میں رہتے تھے، اور تھوڑا لوگوں کو دکھا دو نا آگے آ جاؤ، اور ایک کمرے کے ایک گھر میں رہتے تھے۔ مجھ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا 6-7 سال پہلے، کہنے لگے میں کنڈل پہ کتابیں بنا کے بیچتا ہوں، اور انہوں نے اس پہ کام کیا، مزید کام کیا، مزید کام کیا۔ 7 سال کے بعد ابھی انہوں نے ایک بلڈنگ خریدی ہے، قیمت بتا سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں؟ پلیز 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 پلیز، کوئی ٹیکس والا نہیں تنگ کرے گا، اجازت؟ 100 کروڑ کی ایک بلڈنگ ہے۔ یہ خود سیکھا ہے اس نے، اس کو کسی نے انجیکشن نہیں لگایا، کسی نے آ کے اس کو زبردستی نہیں کری اس کے ساتھ۔ آپ کے ملک میں جو سب سے طاقتور چیز ہے نا، وہ آپ کی بھوک ہے، وہ آپ کی غربت ہے، وہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری پاورفل چیز آپ کے موبائل فون ہے، جس نے دنیا کی تمام علم آپ کے ہاتھ میں لا کے دے دیا ہے۔ اب بھی آپ نہ بدلیں، اب بھی آپ غریب رہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو۔ خامہ خائی کے غریب پاکستان، کشکول لے کے پھرنے والا پاکستان، ادھر سے بھیک مانگتے ہیں، ادھر سے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں عثمان شفتائی، انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر ہر پاکستانی فائیور پہ جا کے ایک دن میں صرف $5 روز کا کما لے تو 118 دن میں سارا قرضہ ختم ہو جائے۔
کیوں ہمارے پالیٹیشینس کھڑے ہو کے تنویر نانڈا کو نہیں کھڑے کرتے جو کہ کروڑوں روپے کمانا سکھاتے ہیں سال کا؟ کیوں قاسم کو کھڑا نہیں کرتے کہ جو کہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے ان کو گائیڈنس دیتے ہیں؟ کیوں شاہد جویا سے نہیں کہتے کہ فیکٹریاں لگوانے میں ہماری مدد کرو؟ کیا مدد چاہیے؟ صرف یوٹیوب پہ جا کے لکھنا ہے میں فیکٹری کیسے لگاؤں؟ کب تک بھکاری رہیں گے ہم؟ میں اپنے ملک کو بھکاری نہیں دیکھنا چاہتا. آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ تو ایسا کوئی پولیٹیشین آپ کو سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے آج کے بعد جو کہ بھیک مانگنے کے لیے کام کرے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے خود آگے آ کے وہ چینج بننا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے, کانٹینٹ کریٹرز آر چینج میکرز. اگر رکشے والے کو سولوشن معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی معلوم ہے. آپ کو کس چیز کی شرم آتی ہے کہ آپ ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ میں نہیں ڈال سکتے؟ آپ کے پاس تو سولوشن موجود ہے, کیوں نہیں ڈالتے؟ کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ میں بقرعید پہ آتی نا, ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہے کہ میں چینج نہیں کروں گا. پھپھو کیا کہیں گی, خالہ کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, اس کے چکر میں اپنے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اسی ایونٹ میں جس میں میں گیا, ایک بندے سے ملا, وہ ایک یوٹیوب کا چینل چلاتا ہے, $50 ملین a year بناتے ہیں. اس کی شکل سے بھی میں واقف نہیں تھا, کبھی میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی. آپ کو اگر شرم آتی ہے شکل دکھاتے ہوئے تو آپ ویڈیو میں شکل بھی نہ ڈالیں. آواز بھی شرم آتی ہے تو فائیور پہ جا کے $5 کی آواز خرید لیں. کانٹینٹ ریسرچ کر کے اس نے اچھا ڈالا. کس زبان میں؟ انگریزی میں. دنیا کی زیادہ تر لوگ انفارچونیٹلی وہ زبان بولتے ہیں, آپ بھی سیکھ لیں. ایک اور ہیرو بیٹھے ہیں عبد الولی, میں نے سنا تھا کہ میرے پینل میں آپ. یہ بندہ نہ اسکول گیا ہے, نہ کالج گیا ہے, نہ یونیورسٹی گیا ہے, سال میں $1 کروڑ بنا لیتا ہے. آپ یونیورسٹی کے چکر سے باہر نہیں آ رہے. کیوں بنا لیتا ہے؟ اس کی آج انگریزی بولتا ہے, ترکش زبان بولتا ہے, ترکی میں گھر خرید کے بیٹھ گیا ہے, ساری دنیا گھومتا ہے, ساری دنیا کو گھماتا ہے. سبزی بیچتا تھا لاہور میں کچھ سال پہلے. تو آپ لوگ کس کا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے تو شاید ابھی نہیں آ کے یوٹیوب سکھانا. آپ نے سیکھنا ہے, اس کو سکھائیں, چلائیں اور فائدہ اٹھائیں. اب سوال تھا اوریجنل کہ ہم لوگ گڑبڑ کانٹینٹ کی طرف کیوں زیادہ مائل ہوتے ہیں. سنا ہے سائنسسٹ کہتے ہیں, میں تو بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, کہ ہمارے دماغ میں ایک پرزہ لگا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں امیگڈلا. وہ رات کو سونے کا جو ہارمون ہے وہ بھی ریلیز کرتا ہے, اینڈ فیئر جو ہے, خوف, اس کا بھی جو سگنل ہے وہ بھی وہی جنریٹ کرتا ہے. تو آج سے 100 سال پہلے لوگ باتھ روم, بلکہ آج تو پاکستان میں بھی باتھ روم جاتے ہوئے بھی لوگ سانپ کے ڈسے سے مر جاتے ہیں. ہمارے گھر میں اٹیچ باتھ روم ہے, بہت ساروں کے نہیں ہیں. جو لوگ گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ ہر گڑبڑ بات کو ہائی لائٹ کر دو, ایمپلیفائی کر دو. ایمپلیفائر ہوتا تھا لیکن صرف خراب چیزیں دکھائی جاتی تھی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آج سے 1 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو دی لی, ایئر سیال نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی. وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے, حالانکہ میں نے ان کی تعریف کی تھی. لیکن اگر میں آپ کی تعریف کر دوں کہ جی بڑے اچھے کام کرتے ہیں, قاسم صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, کوئی ویڈیو نہیں دیکھے گا. ایک ذرا گڑبڑ فوٹو والی آ جائے, پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, پورے پاکستان کی خبر بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو امیگڈلا ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ گڑبڑ کو ہائی لائٹ کریں. اس کی میں نے 25 منٹ کی ایک ڈاکیومنٹری بنا کے اردو میں ڈالی ہوئی ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں, کیونکہ اس کو ڈاکیومنٹری ہے, اس میں کسی کے کپڑے نہیں اتارے گئے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھی چیز نہیں بکے گی, اچھی بات نہیں بکے گی, اچھا پولیٹیشین سلیکٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم سارے لوگوں کو شیخ رشید چاہیے جو کہ دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم انفارچونیٹ انسان کے اندر یہ پرزہ لگا ہوا ہے, کاش کہ فیوچر آنے والی جنریشن اس کو نکال دے. بہت بہت شکریہ, ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے. میرا نام ریحان اللہ والا ہے. یوٹیوب پہ 12,000 ویڈیوز ہیں, چاہیں تو دیکھ لیجیے گا. 35 سے زیادہ کتابیں ہیں, سب فری ہیں, کوئی چارج نہیں کرتا. میں 35 کے قریب کورسز ہیں. میرا خواہش اور خواب ہے کہ ہر پاکستانی کم سے کم $1 لاکھ مہینہ تو کمائے اور اپنے آپ کو اس خامخواہ کی غربت سے باہر نکال لیں. بہت بہت شکریہ. Thank you very much, Rehan Alawala Saab. What an inspirational story. Zabardast.